اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، دا اسلامک لا آف انہیریٹنس کے 5th لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے اس لیسن میں ہم ارکان میراث، شرائط و اسباب میراث اور ترکہ کی تقسیم کے 3 بنیادی اصولوں پر گفتگو سماعت کریں گے، اور یہ سب عنوانات اسلامی قانون وراثت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم ارکان میراث پر بات کرتے ہیں۔ ارکان میراث سے مراد ایلیمنٹس آف انہیریٹنس ہے یا پلرز آف انہیریٹنس، کہ جن پر اسلامی قانون میراث بیس کرتا ہے، اور یہ اسلامی قانون میراث کے لیے پلرز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ارکان میراث 3 ہیں۔ ان میں سب سے پہلا رکن لیگل ہیئرز ہیں۔ لیگل ہیئرز سے مراد وہ افراد ہیں، وہ مرد و عورت ہیں جن کے درمیان شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق مرنے والے کے ترکے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ نسبی بھی ہو سکتے ہیں، سببی بھی ہو سکتے ہیں۔ نسبی اور سببی ورثہ کون ہیں، ہم آگے چل کر تفصیل سے ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو پہلا جو رکن ہے، پہلا جو ایلیمنٹ ہے اسلامک لا آف انہیریٹنس میں، وہ ہے لیگل ہیئرز، ورثہ، جن کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں: دا پرسن ہو انہیریٹس فرام ڈیسیزڈ پراپرٹی، کہ وہ لوگ جو مرنے والے کی پراپرٹی سے حصہ لیتے ہیں وہ لیگل ہیئرز کہلاتے ہیں۔ ان کی پوری تفصیل موجود ہے۔ دوسرا رکن انہیریٹنس میں وہ ہے ڈیسیزڈ پرسن، مورث، جسے ہم عام اصطلاح میں مرحوم یا مرحومہ کہتے ہیں، لیکن وراثت کی اصطلاح میں انہیں مورث کہا جاتا ہے۔ مورث کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ دا پرسن ہوز پراپرٹی اور اسٹیٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دا لیگل ہیئرز، کہ وہ شخص جس کی پراپرٹی، جس کی دولت، چاہے وہ منقولہ ہو غیر منقولہ ہو، لیگل ہیئرز کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، وہ پرسن، وہ شخص مورث کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی وراثت کا اہم رکن ہے، کیونکہ جب تک کوئی شخص فوت نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنی دولت، اپنے مال، اپنی اسٹیٹ کا مالک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈیسیز پرسن کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اب وہ اپنے مال کا مالک نہیں، اب اس مال پر لیگل ہیئرز کی آنرشپ کریٹ ہو جاتی ہے، اور ان کے درمیان وہ ترکہ، وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیریٹنس یعنی ترکہ، پراپرٹی، اسٹیٹ آف دا ڈیسیزڈ پرسن، یہ تیسرا اہم رکن ہے۔ ظاہر بات ہے کہ لیگل ہیئرز میں مال کی تقسیم اسی وقت ہو سکتی ہے جب مرنے والے نے، مورث نے مرتے وقت، انتقال کرتے وقت کچھ چھوڑا ہو،
ایسا مال چھوڑا ہو جو اس کی ملکیت میں ہو، اس کی آنرشپ میں ہو۔ تو یہ 3 ارکان میراث ہیں، جن میں پہلا لیگل ہیئرز ہیں یعنی وارثین، دوسرا ڈیسیزڈ پرسن ہے یعنی مورث جسے ہم عام اصطلاح میں مرحوم یا مرحومہ کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ترکہ ہے۔ تو ان تینوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اب ہم اس کے بعد اسباب ارث پر گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ اسباب ارث یعنی کازز آف انہیریٹنس، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسباب جن کی وجہ سے کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا مرنے والے کے ترکے میں حصے دار بن جاتا ہے۔ فقہاء کرام نے اسباب ارث 3 بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک نکاح ہے، میریٹل ٹائی۔ نکاح کے سبب ایک عورت شوہر کے ترکے میں حصے دار بن جاتی ہے۔ اسی طرح نکاح کے سبب ایک مرد اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں حصے دار بن جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 12 میں اللہ جل شانہ نے اسباب ارث کے اس سبب کو بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور اے شوہروں تمہارے لیے اس مال میں سے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا آدھا حصہ ہے، بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہے تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہارے لیے 1/4 ہے، 1/4 ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا۔ پھر آگے چل کر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کو حصہ کتنا ملے گا؟ فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویوں کے لیے 1/4 حصہ ہے تمہارے مال میں سے اگر تم نے اولاد نہیں چھوڑی، لیکن اگر تم صاحب اولاد ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 1/8 یعنی 8واں حصہ ہے۔ تو نکاح کے سبب شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کا وارث قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا سبب فقہاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا وہ ہے نسب، بلڈ ریلیشن، خونی رشتہ۔ خونی رشتے کی وجہ سے بہت سارے افراد جن میں باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، بیٹیاں ہیں، ماں ہے، دادیاں وغیرہ، وہ مرنے والے کے ترکے میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ اب ان میں ایک الگ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ بعض کی موجودگی میں بعض کو حصہ نہیں ملتا۔ جیسے اگر باپ موجود ہے تو دادا کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن دادا لیگل ہیئرز کے اندر موجود ہے۔ اگر دادا کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی باپ موجود نہیں، تو وہ سامنے آ کر اپنا حصہ لے لے گا۔ تو باپ، دادا، دادیاں، نانیاں، بیٹیاں وغیرہ اور بیٹے وغیرہ، یہ سب جو وراثت میں حصے دار بنتے ہیں وہ نسبی رشتے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا سبب وارث بننے کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ ہے ولا، ایسوسی ایشن اور فرینڈشپ بانڈ۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں اس کی وضاحت بیان کی گئی کہ انما الولاء لمن اعتق، کہ ولا کا حق اسی شخص کو حاصل ہے جو کسی کو آزاد کرے۔ اس کا تصور اس وقت بہت زیادہ پایا جاتا تھا کہ جب غلامی کا زمانہ موجود تھا۔ یہ ولا ہے کیا چیز؟ ولا بنیادی طور پر معاملات کو کہا جاتا ہے ایسے کہ جس میں ایک شخص جو مجہول النسب ہے، جس کا نسب کا پتہ نہیں کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے بھائی بہن کون ہیں، یا ایک شخص جو مسلمان ہوا اور اس کے سارے رشتہ دار، ماں باپ، اولاد سب خدا نخواستہ کافر ہیں، تو اب اس شخص کے انتقال کے بعد اس کا کوئی وارث نہیں، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں، اس اعتبار سے کہ اس کے ترکے کو تقسیم کیا جائے ان کے درمیان، تو ایسے شخص کو مجہول النسب کہتے ہیں۔ تو وہ شخص اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ جو معلوم النسب ہے، مسلمان ہیں، ایک کانٹریکٹ کر لے، ایک معاہدہ کر لے جس کے تحت وہ یہ کہے کہ میری زندگی کے سارے معاملات میں تم میرے ساتھ رہنا، میرا ساتھ دینا، جب میرا انتقال ہو جائے، چونکہ میں مجہول النسب ہوں یا اگرچہ میرے رشتہ دار موجود ہیں لیکن کافر ہونے کی وجہ سے وہ میرے وارث نہیں بنیں گے، تو میرے انتقال کے بعد میرے ترکے کا وارث تم بن جانا۔ تو یہ جو ایک معاہدہ ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے، اس کو ولا کا کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ اور جب ولا کا کانٹریکٹ ہو جائے تو جس نے یہ کانٹریکٹ کیا ہے اس کے انتقال کے بعد وہ شخص جس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا وہ اس کا وارث بن جاتا ہے۔ میں جو ولا کا معاہدہ ہے اس کو عام فہم الفاظ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ، یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ موالات زمانے جاہلیت میں پائے جانے والے ایک مشہور معاہدے کو کہتے ہیں، جس کے تحت ایک نو مسلم مجہول النسب، یعنی جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، شخص کسی دوسرے معلوم النسب مسلمان کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے ترکے کے وارث بنو گے، لہٰذا میری زندگی کے معاملات میں تم میرا ساتھ دو گے، اگر مجھ پر کوئی جرم کی وجہ سے دیت آتی ہے تو اس کی ادائیگی میں تم میرا ساتھ دو گے۔ اگر وہ مسلمان اس نو مسلم کی ان شرائط کو تسلیم کر لیتا ہے تو اسے عقد موالات کہتے ہیں، اور وہ شخص جو مجہول النسب ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد جس شخص کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا تھا جو معلوم النسب ہے وہ شخص اس کا وارث بن جائے گا۔ تو اسباب ارث بھی تین ہیں، نکاح، نسب اور ولا۔ ولا کا ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، آج ہم نے سبق نمبر 5 میں ارکان میراث اور شرائط و اسباب میراث پر گفتگو سماعت کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباب کو سمجھنے، یاد رکھنے اور پھر ان پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔